السلام علیکم۔ مشک بام باسمہ حمید ایپیسوڈ 17۔ صبح کی آمد ہنگامہ خیز تھی۔ خالہ کی خلیہ ساز کی تشریف آوری کا شور تھا۔ ان کی خاص خادمائیں پہلے ہی آ چکی تھیں اور خالہ کے ملازمین پر حکم چلاتی اپنی مالکن کی آمد کی تیاریوں پر ہدایات دے رہی تھیں۔ خالہ کی خاص تک کے منہ اتر گئے تھے، جیسے وہ اس عذاب سے پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہوں۔ کفایت اوپر ستون کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑی انگور کھا رہی تھی اور مزے سے نیچے مہریوں کی باغ دور دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے کوئی جلاد آ رہا ہے، اس نے پاک دامن کے کمرے میں آ کر سب کو اطلاع دی۔ پاک دامن نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ جلاد نہیں، دادی محترم۔ کون سے محترم؟ مل کر دیکھ لینا، سب مرحومین اور محترمین یاد کروا دیں گے، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ پاک دامن نے چراغ پر رکھ کر بات کی۔ آپ چراغ بی بی کی طرف دیکھ کر بات کریے، کیا وہ چراغ بی بی کو باغ باغ کریں گے؟ کفایت کو چین نہیں آ رہا تھا۔ آ رہی ہیں نا، مل لینا۔ پاک دامن نہ جانے کیوں لطف لے رہی تھی۔ کفایت نے چراغ کی طرف سوالیہ دیکھا۔ چراغ نے آنکھیں چندیا لی کہ جا کر معلوم کرو، میں ساری خبر لے کر آتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر بے خبری میں شب خون مارا جائے۔ کفایت نیچے کی طرف لپکی۔ یہ تو جیسے فوج تیار کر لے گی۔ پاک دامن نے ہوں کیا۔ پتہ نہیں لاہور والے خود کو کیا سمجھتے ہیں، جو لکھنؤ والے سمجھنے سے چوک گئے ہیں۔ چراغ نے بھڑک کر کہا، تم لاہور پر اتنا کیوں بھڑکتی ہو؟ تم نے خرید رکھا ہے یا اپنی فوج کے ذریعے فتح کیا ہے؟ دل دے کر خریدا ہے، جان دے کر فتح کیا ہے۔ قصے کہانیاں۔ پاک دامن نے منہ چڑھایا۔ اتنے برے برے منہ بنا کر بات کرتی ہو، دو کوڑی کا روپ آئے گا۔ چراغ نے قریب رکھا آئینہ پکڑ کر سامنے کیا۔ پاک دامن ڈر سی گئی۔ آئینے میں دیکھا، واقعی حسن میں کچھ فرق تو آ گیا تھا۔ خود سے عہد کیا تھا کہ نکاح تک ایسی بچکانہ حرکتوں سے باز رہے گی، منہ بنانا چھوڑ دے گی، بلکہ چراغ کو منہ لگانا ہی ترک کر دے گی۔ دادی محترم کا احوال کچھ ایسے ہے کہ ان کی پشواس اس قدر بھاری تھی کہ کئی پیش خدمت اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ دو تو پیچھے ان کے دوپٹے کے ساتھ مشغول تھی۔ انگور کھاتے کفایت نے اپنی انگلی کھا لی۔ ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ خالہ کی ملازمہ نے اسے ٹوکا دیا کہ بی بی آرام سے، ایسے چیخ مار رہی ہو۔ وہ حلق میں ہاتھ ڈال کر آواز کا ساز نکال پھینکیں گی۔ کیوں ڈرا رہی ہو؟ ڈرانا کیسا؟ سامنے سے دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا؟ کفایت نے نام میں سر ہلایا کہ نہیں لگ رہا۔ چچی نے کفایت کو بلا کر ہدایت دی کہ ذرا تمیز سے رہنا اور باقی سب سے بھی کہہ دینا ان خاتون کا خاص دبدبہ ہے، بد تہذیبی پسند نہیں کرتی۔ بد تہذیبی پسند نہیں کرتی تو کیا چراغ بی بی کو کہیں چھپا دیں؟ چچی نے گھور کر دیکھا۔ کفایت کبھی تو اپنی زبان کی کینچی سنبھال لیا کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، محل کے پیچھے دروازے سے چراغ بی بی کو لاہور روانہ کر دیں۔ چچی نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ کفایت، یہاں آ کر تم سب بھول گئی ہو، بہت ہوا۔ وہ دادی محترم کو دیکھنے کے لیے نشست گاہ آ گئی، جس تخت پر دادی صاحبہ براجمان تھیں۔ ان کی خواصیں اس غرض سے دائیں بائیں موجود تھیں کہ دوپٹہ کو درست کرتی رہیں، کیونکہ ذرا سی حرکت سے موتی کم خواب کے بھاری دوپٹے میں الجھ جاتے تھے۔ پوشاک سرخ کم خواب کی تھی، لمبے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر رکھے تھے، بال موتی پروئے تھے، پیشانی پر ایک چھوٹا سا جھومر آویزاں تھا، کانوں میں بہت سی بالیاں تھیں۔ کفایت نے دور سے گننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ مکمل طور پر گننے کے لیے اسے ان کے قریب جانا پڑتا اور ابھی وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ گلے میں متعدد موتیوں کی مالا، ہار اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس عمر میں اتنا وزن یہ اٹھا کیسے لیتی ہیں؟ کفایت کی زبان سے نکل گیا۔ وہ سمجھی اس کے ساتھ محل کی ملازمہ کھڑی ہے، جبکہ وہ دادی کی ملازمہ تھی۔ اس نے گھور کر کفایت کی طرف دیکھا کہ حد ادب، کون ہو تم ناہنجار لڑکی؟ ناہنجار لڑکی نے دانت نکال کر دکھائے کہ معذرت، منہ سے نکل گیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ان کے پیچھے دو ملازمہ مورچھل جلا رہی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا، مورچھل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شاید مکھیاں اڑانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ مکھیاں آ کس پر رہی ہیں، دادی پر یا ان کے زیورات پر؟ کفایت نے حور کے ساتھ مل کر تبصرہ شروع کیا۔ میرا خیال ہے اس سرخ غازے پر جو ان کے گالوں پر چمک رہا ہے۔ حور ان کے حضور سلام پیش کر رہی تھی۔ اب ماں کی ہدایت پر شرافت سے دادی سے بہت دور کونے میں ایک نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ کفایت اس کے پیچھے کھڑی بڑ بڑ کر رہی تھی۔ شاید انہیں تمنا ہے کہ انہیں ملکہ عالیہ سمجھا جائے۔ بہت خوفناک سا دبدبہ ہے ان کا،
یہ اس عمر میں ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو ہماری عمر میں تو غضب کرتی ہوں گی۔ کچھ خواتین عمر کی ہر بہار کو پربہار رکھتی ہیں۔ وہ وہاں موجود کسی بھی نوم لڑکی سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس حقیقت کا ثبوت تھی کہ حسن عمر سے زیادہ دل کا محتاج ہے۔ ہماری عمر میں غضب کیا ہوتا تو اس عمر تک شوق ختم ہو چکا تھا۔ لگتا ہے 4 دن پہلے ہی انہیں یہ سہولت نصیب ہوئی ہے۔ یہ چراغ بی بی کی کون سی والی ساس ہوں گی؟ یہ اس کی آگ بگولا ساس ہوں گی۔ حور کی بات پر بے اختیار کفایت کی ہنسی نکل گئی۔ چچی نے دور سے ہی کفایت کو گھورا کہ دفع ہو یہاں سے، تم سب ایک جیسی ہو، موقع محل نہیں دیکھتی۔ کفایت چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ یا اللہ، ایسی 4-5 اور سانسیں چراغ بی بی کی زندگی میں آ جائے تو ہم سب کے دل کے ارمان پورے ہو جائے، ہمارے تمام زخموں کی دوا ہو جائے گی۔ باہر آ کر دل سے دعا کی۔ چچی ٹھیک کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے اپنے سسرال نہ جاؤ، 1000 طرح کی احتیاط کرنی پڑتی ہے جن کی تمہیں ابھی عادت نہیں ہے، تھک جاؤ گی۔ چراغ کو پہلی بار چچی کی بات یاد آئی۔ اس کا دل نہیں تھا کہ سسرالیوں کے ناز نخرے اٹھائے۔ خالہ اور پاک دامن کی بات اور تھی۔ اب شادی کا سلسلہ باقاعدہ ہونے ہی والا ہے تو اسے بہت سے لوگوں سے ملنا ہوگا۔ خالہ دادی ساس کے بارے میں مشہور تھا کہ اتنی نازک مزاج ہیں کہ انہیں یہ تک خبر ہو جاتی کہ جس برتن میں کھانا پکا ہے اس کی کلئی کتنی مدت پرانی ہو چکی ہے۔ وہ بد کلئی برتنوں میں تیار کھانوں سے ہاتھ کھینچ لیا کرتی تھی، اس لیے اس عمر میں بھی صحت اتنی برقرار تھی کہ سہارے کی چھڑی کے بغیر چلتی پھرتی تھی۔ موقع ملتا تو دوڑ بھی لیتی، چراغ کے ساتھ آنکھ مچولی بھی کھیل لیتی۔ ان کے لیے بے تکلف کھانوں سے دسترخوان سج گیا تھا۔ کیا تھا جو انہوں نے نہیں کھایا تھا؟ کیا تھا جو دسترخوان پر چھوڑ دیا گیا تھا؟ اب چراغ کو ریشمی رومال میں سونے کے سکے رکھ کر دادی صاحبہ کے حضور پیش کرنے تھے۔ یہ عزیز داری کی باقاعدہ سلامی ہے۔ چچی آئیں، چراغ کو خاص ہدایتیں دی کہ کیسے عزیز داری پیش کرنی ہے۔ چراغ کئی بار یہ عزیز داری پیش ہوتے دیکھ چکی تھی۔ وہ بے نیازی سے سنتی رہی کہ چچی میں سب جانتی ہوں، لیکن چچی کر کے دکھاتی رہی کہ کیسے اداب کرنا ہے، کتنا جھکنا ہے، عزیز داری کا رومال کیسے پیش کرنا ہے، کتنا مسکرانا ہے۔ کم بولنا، جتنا وہ پوچھے اس کا کم سے کم الفاظ میں جواب دینا۔ دیکھو چراغ، ذرا ٹھیک زبان میں بات کرنا۔ کیا میری زبان ٹیڑھی ہے چچی؟ تیز ہے، لمبی ہے؟ پاک دامن نے پیچھے سے صدا لگائی۔ چراغ، زبان و بیان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ میں گا کر امیر حمزہ پڑھ کر سنا دوں؟ خدا کے لیے چراغ، کچھ لحاظ رکھنا، اپنی خالہ کی ناک نہ کٹوا دینا، کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، چچی نے لجاجت سے کہا۔ وہ اپنی طبیعت کے خلاف تیار ہوتی رہی، بال بنائے، چچی کے دیے زیور پہنے، چچی کو کر کے دکھایا کہ کیسے رومال پیش کرنا ہے۔ پاک دامن سمیت وہ سب ہنستی رہی، انہیں بڑا لطف آ رہا تھا۔ کفایت تک طنزیہ ہنس رہی تھی۔ پھنس گئی آپ چراغ بی بی، آخر اللہ سب کی ہی سنتا ہے۔ وہ بڑی دھیمی لیکن متوازن چال چلتی ہوئی نہ جانے یہاں وہاں کہاں کے رشتے سے مل کر بنی دادی صاحبہ کے سامنے پیش ہوئی۔ اس کی چال ایسی تھی کہ اماں کو بھی ہنسی آ گئی۔ اسے کبھی اتنے اچھے انسانی انداز میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خاتون تخت پر تکیہ نشین تھی۔ وہ کچھ ایسی دم دار تھیں کہ دوسروں کا دم نکال دینے پر قادر تھیں۔ ہونے والی بہو انہیں سلام پیش کرنے آ رہی ہے تو انہوں نے چہرے کے خطوط تیکھے اور تیز دار کر لیے۔ آداب، آداب عالی، آداب معلی، آداب محترم۔ انہوں نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ طے نہیں کر پا رہی ہیں کہ میں کس آداب کے لائق ہوں؟ طے پا گیا ہے، اسی لیے سبھی آداب آپ کی نظر کاری ملکہ عالیہ۔ ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پر کھل گئی۔ انہیں بات پسند آئی۔ چراغ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ جنہیں چچی نے دیکھ لیا، ان کی ہتھیلی پر پسینہ نمودار ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ وہ رسمیں تھیں جنہیں اسے ہی پورا کرنا تھا۔ وہ چراغ کو چھپا نہیں سکتی تھی، وہ چراغ کو انکار کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس لیے کہا تھا کہ ایک ہی بار شادی ہو کر آنا، اچھی طرح سے سیکھ کر، لیکن یہ چراغ۔ اس نے جھک کر ہاتھ سے آداب کہا، دوسرے ہاتھ میں ریشمی رومال جس میں سونے کے کئی سکے تھے ان کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کے سامنے پھیلا دیا کہ انہیں قبول کریں۔ لیکن ہوتا یہ کہ وہ آگے بڑھ کر قبول کرتی، الٹا وہ پیچھے تکیے سے جا لگی۔ اتنی عمر ہوگی میری، نکاح سے پہلے یہ عزیزداری کبھی وصول نہیں کی۔ خالہ کی طرف دیکھ کر بھرپور انداز میں جتایا۔ چراغ سمجھ گئی کہ ان بیچاری کی اتنی عمر ہو چکی ہے، طنزیہ انداز اپنائے ہوئے اب کیسے جان چھڑوا لیتی۔ کیا یہ بہتر نہیں رہا کہ اس عزیزداری کا اعزاز وقت سے پہلے پا لیا، ورنہ کون جانتا ہے کہ آپ
دربار نما کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ اماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے سوچ سمجھ کر جواب دینے نہیں آتے تھے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ یعنی میں زندہ رہتی یا نہ رہتی؟ انہیں برا تو بہت لگا، لیکن وجہ تاری تھی کہ ایسے ظاہر کیا جیسے بڑھاپے کا اندھیا نہیں دیا گیا، بلکہ یہ طے پایا گیا کہ اگر بہو صاحبہ ایسی منہ زور ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، چلو ان کی منہ زوری تمام کرتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ شادی سے پہلے سسرال آنا بدشگونی مانا جاتا ہے۔ اب شاید وہ دو بدو جنگ پر اتر آئی تھی۔ اس نے بیزاری سے چچی کی طرف دیکھا۔ پاک دامن میری بچپن کی سہیلی ہے، میں اس کی شادی میں آنا چاہتی تھی۔ خوشیوں میں شرکت بدشگونی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم فرنگیوں کی آزاد خیالی کی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی تنگ نظری پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ فرنگیوں کا کیا ذکر، ہم ان قابض بے شرم لوگوں کو کیا جانتے ہیں؟ جو تہذیب جانتے ہیں نہ انہیں تمیز ہے۔ لکھنؤ والے ہمیشہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری رہنے والے تھے کہ اب فرنگی ان کے آقا ہیں، ان کی نوابی، ان کے محل سب وہیں قائم ہے، لیکن تخت و تاج منتقل ہو چکا ہے۔ اب ہندوستان میں دھات کے سکے تو کئی چلتے ہیں، لیکن حکم کا سکہ صرف فرنگی کا چلتا ہے۔ نسل در نسل حاکم، نواب در نوابی۔ پھر یہ کیسے تسلیم کر لیا جاتا کہ ایک دوسری قوم ان پر حکم چلانے کی اہلیت حاصل کر چکی ہے؟ تمیز تہذیب تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے حاکم ہیں۔ چراغ بانپ گئی کہ یہی ان کی دکھتی رگ ہوگی۔ خلیہ دادی نے ایک تیز کٹیلی نظر سے خالہ کو دیکھا۔ تمہاری بہو فرنگیوں کی حمایتی لگتی ہیں؟ خالہ چپ تھی، کیا کہتی؟ چراغ کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ ہر جگہ حقیقت بیان نہیں کرتے، بزرگوں سے اختلاف رکھو لیکن ان کی دل آزاری سے باز رہو، موقع مل دیکھ لیتے ہیں، عزیز داری تمام کرو، جاؤ چراغ۔ یہ حمایت نہیں، حقیقت شناسی ہے۔ آپ کو عجیب لگا تو جانے دیں، میں ویسے بھی نادان ہوں۔ چراغ نے شانے اچکائے۔ نادان کی زبان آفت کی پرکالہ ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ان گنت زیورات میں لرزہ طاری ہوا۔ اسے دادی کا طنز برا لگا، بلکہ سب طنز برے لگے تھے۔ وہ ان کے سامنے کھڑے کھڑے تھک چکی تھی، پھر جھک کر رومال بھی پیش کیا تھا۔ اب خالہ عزیز داری قبول ہی نہیں کر رہی تھی۔ دراصل یہ بھی ایک ترہ ہے کہ سامنے والا جھک کر غلاموں کی طرح کھڑا رہے۔ کفایت تک کو برا لگا کہ دیکھو چراغ کو کیسے مؤدب کھڑا کر رکھا ہے۔ تھک کر چراغ نے ہتھیلی پر پھیلے رومال کی طرف اشارہ کیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے وہ آواز نکل گئی جو کوچوان گھوڑوں کو تیز دوڑانے کے لیے زبان گول کر کے نکالتے ہیں۔ دادی جان۔ آنکھوں سے رومال کی طرف اشارہ اور منہ سے وہ بدہیت آواز کہ رومال سمیٹ لیجیے۔ بہت خوب، کیا تہذیب ہے تمہاری، کیا سر نکالا ہے تم نے؟ انہوں نے طنز کیا۔ چراغ نے پورے دانت نکال دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نانی صاحبہ نے اس کی پیش خدمت ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی عزیز داری قبول کی۔ رومال سمیٹ کر اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر جائزہ لینے لگی۔ اس کے جھکے ہوئے سر پر پیار دیا، پیشانی کو چوما، لیکن کچھ ایسے ہوا کہ اس نے سر اٹھایا ہی تھا کہ اسے زوردار چھینک آ گئی۔ بعد ازاں اماں برہم ہوئی، چچی رو دینے کو ہو گئی، لیکن وہ حلف اٹھانے کے لیے تیار تھی کہ چھینک لانے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہو کر چھینک لیتی، لیکن چھینک ایسی طوفانی اور موسلا دھار تھی کہ اسے موقع ہی نہیں مل سکا اور ساری نشست گاہ اس قیامت سے دہل کر رہ گئی۔ دادی کے دائیں بائیں مورچھل پکڑنے والیوں کے ہاتھ تک ساکت ہو گئی۔ چھینٹے اڑ کر دادی کے چہرے تک گئے، ریشمی رومال گر گیا، سکے پھسل گئے، دادی کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلی۔ بہت دور کھڑی کفایت نے ایسی ہلاکت خیز جنگجو چھین پر زور سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اب عزیزداری مکمل ہو گئی، سونے کے سکوں کے ساتھ چاندی کی برسات بھی مل گئی۔ سب دادی صاحبہ کی طرف دیکھ رہے تھے، سب چراغ کو گھور رہے تھے۔ خالہ رو دینے کو ہو گئی، اماں فوت ہونے کو ہو گئی، ایک کی بیٹی دوسری کی بہو، کیا جو چراغ ان کا نام روشن کر دینے پر کمر بستہ تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنا منہ صاف کیا، ناک کو بھی رگڑا اور اسی پلو سے خالہ بیگم کے انگارہ چہرے کو صاف کر دیا، مسکرا کر دکھایا، پھر معصومیت سے جھکی اور ہاتھ سے پھسل کر گرا ریشمی رومال اور سکے سمیٹنے لگی۔ ہم خوب ہوں، ہم جنوں بجوں۔ سر اٹھا کر اس نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا، وہ خوب ہوں، وہ جنوں بجنوں۔ آبنوس اپنے سسرال گئی تھی، واپسی پر اسے یہ معاملہ معلوم ہوا تو وہ خاصی محفوظ ہوئی۔ وہ خلیہ دادی سے آداب تسلیمات کر چکی تھی، وہ بھی خفا رہی، کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔
سرے شام ہی سونے کے لیے چلی گئی۔ اندیا تھا کہ وہ واپس بھی جا سکتی ہیں۔ آبنوس ان کی عادت سے واقف تھی اور یہ بھی کہ وہ کچھ ضروری غیر ضروری شوق رکھتی ہیں لیکن دل کی اچھی ہیں۔ اماں اور چچی نے چراغ پر صرف ایک قہر آلود نظر ڈالی تھی۔ تاریخ گواہ تھی کہ اسے کتنا بھی پھٹکا لیا جائے وہ کرتی اپنی مرضی ہے، جبکہ وہ انہیں سمجھاتی رہی کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہوا تھا۔ میں نے بالکل ویسے ہی عزیزداری حاضر جناب کی تھی جیسے آپ نے کہا تھا، پر ان دونوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ کفایت کو اشارہ کیا کہ اسے کہیں ایسی جگہ لے جاؤ کہ اس کی شکل دکھائی نہ دے۔ انہیں لاہور بھجوا دیں؟ کفایت کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ساتھ اپنا بھی سامان باندھ لینا۔ کفایت کی ہنسی گم ہو گئی۔ یعنی کرے چراغ بھرے کفایت، کس لیے؟ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی میں۔ وہ سوچ دماغ میں رہی تھی لیکن نکل زبان سے گیا۔ وہ بھی انگلی لہراتے ہوئے چچی نے اس کی انگلی کو ہی پکڑ کر کھینچ دیا۔ اپنی شکل گم کر لے کفایت، سب ایک جیسی ہو۔ چراغ کا مزاج بھی برہم تھا کہ میرا قصور ہی کیا ہے۔ اماں ناراض، خالہ تک بدگماں، کتنا ظلم تھا۔ کچھ بزرگوں کا ادب لحاظ بھی ہوتا ہے بی بی، انہیں عزیزی پیش کرنا روایت ہے، کچھ تو روایتوں کا احترام کرو۔ میں نے کہاں گستاخی کی؟ ایک تو لکھنؤ والوں کی ناک بہت اونچی ہے، تمہاری حرکتیں بہت تیکھی ہیں۔ لکھنؤ کی کیا بات کرتی ہو؟ جیسے لاہور والوں کو تو جینے دیتی ہو۔ انہوں نے مجھ پر طنز کیوں کیے؟ شیر دل رکھتی ہو، آگ میں بھی کود جاتی ہو۔ 4-6 طنزوں نے تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ سب کے ساتھ زبان چلانا کہاں کا طریقہ ہے؟ نسترن نے پاک دامن کو اچھے سبق یاد کروا دیے تھے کہ بی بی سسرال میں کیسے کیسے رہنا ہوگا۔ وہی سبق وہ چراغ کو سنا رہی تھی۔ جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر شے پر حق رکھتی ہو، تمہارا زمانہ ہے، حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہو، ہر طرح سے دستبردار ہو چکے عمر رسیدہ لوگوں کو کچھ رعایتیں بھی نہیں دو گی۔ اپنے تخت چھوڑنے آسان نہیں ہوتے، خاندان کے بزرگ اپنے اختیارات اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا آسان ہے؟ کمرے میں آبنوس آئی، اسے اپنے سامنے بٹھا کر سمجھانے لگی۔ عمر رسیدہ؟ اتنے ہار سنگار کے ساتھ عمر رسیدگی کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ آبنوس نے گہرا سانس لیا۔ ہار سنگار کسی بھی عمر میں ہو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تم اتنی تنگ نظر کب سے ہو گئی ہو؟ آپ بھی ان نک چڑی خاتون کی حمایت کر رہی ہیں۔ میں خالہ دادی کی اس بھرم کی جس پر وہ زندہ ہیں کی حمایت کر رہی ہوں۔ اگر کسی کو یہ بھرم ہے کہ بچے بڑے بوڑھے سب میری عزت کرتے ہیں، نئی نویلی دلہنیں خوشی سے مجھے عزیزداری پیش کرتی ہیں، تو اس بھرم کو توڑ دینا کم ظرفی ہے۔ چراغ، اگر تمہیں کسی پر یہ مان ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے نخرے اٹھاتا ہے، اور پھر وہی انسان یہ مان توڑ دے تو کیسا لگے گا؟ وہ لاجواب ہوگی۔ ایک اعتبار کا مان اس کا بھی ٹوٹا تھا۔ پاک دامن نے آبنوس کو اشارے سے اکسایا کہ اسے تھوڑا اور پھٹکار دیا جائے۔ آبنوس نے شرارت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ پاک دامن مجھے اشارے کریے کہ میں تمہیں اچھی طرح سے ذلیل کروں۔ پاک دامن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ رو دینے کو ہو گئی کہ خطا ہے جو کوئی ایک بھی نیک شریف انسان اس محل میں پایا جاتا ہو۔ چراغ نے گردن گھما کر پاک دامن کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ نئے لوگ پرانے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، جب خود پرانے ہو جاتے ہیں تب سمجھتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم نے اپنی حکمرانی کی قدر نہیں کی، اور دیکھو چھن گئی نا، گئے ہاتھ سے سب تخت و تاج و تخت۔ دل کی سلطنت، دل کے تخت و تاج، ان کی ناقدری کی جائے تو سب چھن جاتا ہے، کہ انسان غلام بن جاتا ہے اور قید کے دن کاٹتا ہے۔ رات خاموشی سے بہت کچھ سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح وہ باغ کی سمت آئی۔ خالہ دادی کا تخت باغ میں لگا تھا۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی۔ سفید پھولوں کا ڈھیر قریب رکھا تھا، شاید خالہ نے انہیں خشک کرنے کے لیے رکھوائے تھے۔ مور چھل والیاں غائب تھی، شاید مکھیاں ناپید ہو چکی تھی۔ ان کا صبح کا لباس ہلکا پھلکا تھا، زیورات میں بھی خاصی کمی آ چکی تھی، جو اہتمام نئی نویلی بہو پر داغ بٹھانے کے لیے کیا تھا اب اس سے دل اچاٹ ہو چکا ہوگا۔ اسے آتے دیکھ کر خالہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چراغ کو بھی تھوڑا ڈر لگا، لیکن وہ بہت کوشش سے اپنے اندر پیدا کی گئی شرافت کو لیے آگے بڑھی۔ آداب کہا۔ دادی صاحبہ، آپ سے عرض کر رہی ہوں۔ اتنا آداب دکھا رہی ہوں، اتنی تمیز سے پیش آ رہی ہوں، جواب تو دیں۔ تسلیمات، نہ کم نہ زیادہ، بس اب جاؤ۔ مزاج عالی، مزاج مبارک، مزاج شریف کیسے ہیں؟ اس کا بھی جواب نہیں ملا تو انہی کے تخت کے کنارے پر بیٹھ گئی، جبکہ اصولاً اسے کسی دوسری نشست پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ حالہ بیچاری اپنا دل سنبھال کر ادھر ادھر ہو گئی۔ آبنوس باغ میں موہریوں سے کچھ کام کروا رہی تھی، ان کی طرف مزید کئی طرح کے پھول بھجوا دیے کہ ماحول اچھا رہے گا۔
چراغ نے خوش رنگ پھول اپنے سامنے رکھ لیے۔ خالہ دادی نے کنکھیوں سے چراغ کی طرف دیکھا کہ کتنی شرافت سے بیٹھی ہے، جیسے اس سے معصوم اور پری صفت کوئی نہیں۔ آپ سے ایک کام تھا۔ پھولوں میں سے ایک پھول اٹھا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ فرمائیے اور نظروں سے دور ہو جائیے خدا را۔ آپ شاید ناراض ہو جائیں۔ آپ کو اس کی کیا پرواہ، آپ کام عرض کیجیے۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پھول ان کے سامنے پیش کر دیا۔ خالہ دادی کو ہر چیز کی توقع تھی سوائے اسے ایک معافی نامے کے۔ ایک نظر پھول کو دیکھتی، ایک نظر چراغ کو۔ ہم سے بہت گستاخیاں ہوئیں، ہمارے سب قصور جانے دیجیے۔ اپنی محبت کی نظر کرم سے ہماری تمام خطائیں معاف فرمائیے۔ اس کی اردو پر خالہ دادی نے اپنی ہنسی چھپانے کی سخت طور کوشش کی۔ یہ تو انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ منہ چڑی بیٹی اور بہو ہے، ناز نخروں میں رہی ہے، کسی کو گھاس تو کیا ڈالے گی، الٹا ناک چنے چبوائے گی۔ ان کی عمر کے لوگوں کے پاس ایک عزت کا ہی تو بھرم ہوتا ہے، باقی سب کچھ تو وقت کے ساتھ جا چکا ہوتا ہے۔ ہماری محبت کی کیا قدر؟ ذرا نروٹھے پن سے کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھول کو ان کے کان کے پاس بالوں میں لگا دیا۔ محبت اپنی قدر خود کرواتی ہے۔ وہ دنگ رہ گئی، ہاتھ بڑھا کر بالوں میں لگے پھول کو محسوس کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ زیورات ذرا کم پہنا کریں، مسکرا کر کہا۔ کفایت چچی کو اندر سے بلا کر لائی تھی کہ دیکھیں آپ کی لاڈلی یا مزید کوئی کارنامہ سر انجام دینے والی ہے، اسے روک لیں۔ میں کسی صورت واپس لاہور نہیں جاؤں گی، میں کسی کے لیے کیے کی سزا نہیں بھگتوں گی۔ غریب ہوں تو کیا ہوا، انسان تو ہوں۔ لیکن باغ کے منظر نے چچی کو حیران کر دیا تھا۔ خالہ دادی چراغ کے ہاتھ کی پشت چوم رہی تھی۔ آبنوس چلتی ہوئی دونوں کے پاس آئی، چراغ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ سن لیا۔ پھر تینوں باتیں کرنے لگی۔ اب چراغ جو کچھ بھی بول رہی تھی خالہ دادی اس پر واری صدقے ہو رہی تھی۔ کفایت کا منہ بن گیا۔ مجھے ہمیشہ سے یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی جادو ہے، بگاڑ بھی آسانی سے لیتی ہیں اور سنوار بھی جلدی سے لیتی ہیں۔ ایک مجھ کم بخت کو یہ ہنر نہیں آتا، جب سے پیدا ہوئی ہوں ایسے ہی پھوہڑ اور نہ ہنجار ہوں۔ دکھ ہیں کہ جان ہی چھوڑتے، مصیبتیں ہیں کہ میری ہی دہلیز پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ ہاتھ جلا جلا کر بڑبڑ کرتی رہی۔ خالہ دادی کو راضی کرنے کا یہ نقصان ہوا کہ وہ گاہے بگاہے اسے پیغام بیچ کر بلوا لیا کرتی اور اپنے زمانے کی باتیں سنایا کرتی۔ اب ان کا زمانہ کچھ اتنا لمبا تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ کچھ انہیں مبالغے کی بھی عادت تھی۔ بہت سی باتیں چراغ کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، جیسے کہ ان کی شان میں کروائے گئے ہاتھیوں کے رقص کی بات۔ ہاتھیوں سے جنگ کی بابت سب جانتے تھے، لیکن یہ ہاتھیوں کے رقص کا قصہ صرف خالہ دادی کے پاس ہی تھا۔ وہ جوائیاں روکتی، بڑی کوشش کرتی کہ چہرے سے بیزاری ظاہر نہ ہو۔ یہ سسرال کے ساتھ نباہ کتنا مشکل ہے۔ اکیلے انسان کا جینا آسان ہے، سارے خاندان کو خوش رکھنا بڑا محال ہے۔ پاک دامن نے یاد دلایا۔ انہوں نے اسے اپنے زیورات میں سے کئی قیمتی چیزیں، اب وہ لوگوں کے تحفے دریا کے پانی کی نظر کر دیا کرتی تھی۔ ان تحائف کا کیا کرتی جو اس کے مزاج کے بالکل الٹ تھے۔ یہ وزنی وزنی انگوٹھیاں جن کے ساتھ کسی نہ کسی نواب کا نام یا کوئی تاریخ منسلک تھی، دل چاہا کفایت کو دے دے، لیکن مجبوراً انگلیوں میں پہن کر انہیں دکھانی پڑی۔ بہرام کی آمد کی اطلاع تھی۔ مہتاب کتنی خوش تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو ایک خط بھی لکھا تھا جس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس کی آمد کا سن کر اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ چراغ کو حیرت تھی کہ فرحات کے آنے کا سن کر اس کا چہرہ ایسے کیوں نہیں ہو سکا تھا۔ وہ گہری سوچ میں چلے گی۔ کیا وہ ایک بے حس لڑکی ہے؟ وہ اپنے علاوہ ہر انسان سے نفرت کرتی ہے۔ وہ خود پسند اور خود غرض ہے۔ بہرام آیا، اس سے آگرہ کا احوال سنتا رہا۔ وہ بتاتے بتاتے درمیان میں خاموش ہو جاتی تھی۔ آپ لاہور سے آئے ہیں؟ وہ پوچھنا کچھ اور چاہتی تھی۔ وہ ہنسا۔ کیسا سوال ہے؟ ہاں، میں لاہور سے آ رہا ہوں۔ وہاں سب ٹھیک تھا؟ لاہور میں میرا خیال ہے سب قلعے اور دروازے سلامت ہیں۔ تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ وہ زیر لب ہنس کر رہ گئی، اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہیں وکٹوریہ یاد آ رہی ہے؟ وہ تو وکٹوریہ کو بھول بھی چکی تھی۔ ہاں، تم نے ہی یہاں آنے کی ضد کی تھی۔ غلط کی تھی۔ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے آج تک اپنی کسی بات کو غلط نہیں کہا چراغ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہاں بہت پابندیاں ہیں۔ بہرام چند لہجے خاموش ہو گیا۔ اماں سے بات کروں؟ وہ خالہ سے بات کریں گی۔ بہرام بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
اسے بہتر لگا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ آپ آبنوس کو پسند کرتے تھے؟ چراغ کو اچانک یاد آیا، پوچھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ نہیں، میں نے آپ کا ایک خط پڑھا تھا، صاحب کوئی سے بتا دیا۔ بہرام نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں جو چیز پسند کرتا ہوں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ چراغ کو اپنے آغائی کے سخت لب و لہجے سے خوف آیا، اور پہلی بار آیا۔ دونوں بہن بھائیوں کو باغ میں ٹہلتے باتیں کرتے اوپر کھڑی آبنوس دیکھ رہی تھی۔ وہ اس انسان کو 15 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی شادی سے چند دن پہلے چپکے سے اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حویلی سے اس کے لیے رشتہ بھی بھیجا گیا تھا جس پر انکار ہو گیا۔ اس رات اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا اور پھر ناکام لوٹ گیا۔ وہ باغ سے جانے لگا تو اوپر کھڑی آبنوس پر نظر پڑی۔ سر کے اشارے سے اداب کہا، کچھ سوچ کر اوپر کی سمت بڑھ گیا۔ کتنی مدت بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، بیوہ ہو کر بھی حسین ہو۔ آبنوس نے لب بھینچ لی۔ ان کی آخری ملاقات اچھے انداز میں تمام نہیں ہوئی تھی۔ ان کی آئندہ ملاقات بہتر کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بیوہ ہوں، پھر بھی حسین ہوں، خوش ہوں۔ مہتاب کا شوہر حیات ہے، پھر بھی اس پر بیوگی چھائی رہتی ہے۔ اپنی بیوی کو انسان ہی سمجھتے یا اسے صرف سجانے کے لیے حویلی میں رکھا ہے؟ تم اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنی بدنصیبی کا بدلہ دوسروں کا دل کڑوا کر کے نہ لو۔ سنا تھا جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں وہ ایسے ہی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، لیکن تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، تم حقیقت بیان کرنے کو تلخی کہتے ہو؟ تمہیں کسی بڈھے رنڈوے امیر زادے سے شادی کر لینی چاہیے تھی، کسی کی دوسری تیسری بیوی ہی بن جاتی، ایسے اکیلی نہ ہوتی۔ اب دیکھو نا، کبھی یہاں خالہ کے پاس ہوتی ہو، کبھی وہاں اپنے میکے میں ہوتی ہو۔ تم کتنے ہی بڑے بڑے محلوں میں رہو، پھر بھی بیوہ اور بے گھر ہی کہلاؤ گی۔ آبنوس کے دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ اتنے زیورات پہن کر رکھتی ہو، شاید اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتی کہ تم بیوہ ہو چکی ہو۔ تمہیں کسی نے دوبارہ یاد دلایا کہ تمہاری سوچ آج بھی گھٹیا ہی ہے۔ اس نے کہہ لگایا، دیکھو خود کو آبنوس، تمہارا غرور کم نہیں ہوا۔ دیکھو خود کو آئینے میں۔ یہ جو زیورات تم نے پہنے ہیں یہ غلامی کی علامت ہے۔ ہم مردوں نے تمہیں نکیل ڈالنے کے لیے بنوائے تھے۔ آپ اسے تیش دلا رہا تھا۔ ان مردوں نے بنوائے غلامی کی نیت سے ہوں گے، میں نے پہنے آزادی سے ہیں۔ اس نے جاندار کہکا لگایا کہ وہ اسے آگ بگولا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ سنا ہے کہ پہلے مردوں نے جو جوتے پہنے تھے وہ عورت کی کھال سے بنے پہنے تھے۔ ایک لمحہ سناٹا۔ شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن کس عورت کی کھال کے بنے پہنے تھے؟ بیوی کی کھال کے یا بہن کی کھال کے؟ بہرام کا چہرہ تمتما گیا۔ ایک چراغ اس کی دکھتی رگ تھی، ایک چراغ پر وہ کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔